میں تو خاک تھا، میں دھول تھا، مجھے کچھ نہ اپنا شعور تھا، میرے رب نے کتنا کرم کیا کہ درود پڑھنا سکھا دیا۔ لوگوں کو ملا ہے تو مقدر سے ملا ہے، مجھ کو تو مقدر بھی تیرے در سے ملا ہے، صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ خوشی کیا ہے؟ قبول کرنے کی صلاحیت۔ خوشی حالات کا نام نہیں ہے بلکہ حالت دل کا نام ہے۔ پسندیدہ چیز سے جدائی موت ہے، جن کی پسندیدہ چیزیں موت سے پرے ہیں ان کو مرنا آسان ہے، جن کی پسندیدہ چیزیں یہاں رہ جائیں گی ان کے لیے موت مشکل ہے۔ دعا یہ کرو کہ اللہ جو کچھ تو نے دینا ہے بغیر مانگے دے دے، اور جو کچھ تو نے نہیں دینا وہ مانگنے کی توفیق ہی نہ دے۔ آسان زندگی یہ ہے کہ آپ کسی کا گلہ نہ کریں، زندگی کو قبول کریں۔ اگر آپ آج سے شکر ادا کرنا شروع کر دیں تو سمجھ لیں آج ہی سے حالات بہتر ہونا شروع ہو گئے۔ لاک ڈاؤن میں اتنی لمبی چھٹی نے ایک بات تو سمجھا دی کہ عبادت کے لیے فرصت کی نہیں توفیق کی ضرورت ہوتی ہے۔ اگر تیرے باپ کی شادی ہو گئی تو تیری بھی ہو جائے گی اور تیرے بچوں کی بھی ہو جائے گی، کیونکہ شادی پیسوں سے نہیں اللہ کے حکم سے ہوتی ہے۔ اگر کہیں یہ شک بھی ہو جائے کہ یہ شخص اللہ کے قریب ہے تو اس شخص کے قریب ہو جاؤ۔ نفرت والے دل میں اللہ نہیں آ سکتا۔ جو تمہیں اچھا لگتا ہے تم بھی اسے ضرور اچھے لگتے ہو۔ شکر کرتا ہوں اس انسان کا جس نے مجھے آنسو دیے، کیونکہ یہ آنسو ہی مجھے بارگاہ الہی کی جانب لے گئے۔ بے بس انسان کا سجدہ ہی بے بسی کا علاج ہے۔ سجدے کی طاقت یہ ہے کہ فرش کی سرگوشی عرش پر سنی جاتی ہے۔ جو لوگ دوسروں کا جینا مشکل کرتے ہیں ان کا مرنا آسان نہیں ہوتا۔ کسی کا بھلا نہ ہو سکے تو برا کرنے کی کوشش نہ کرو۔ دنیا کمزور ہے لیکن دنیا بنانے والا نہیں۔ محسن کے ساتھ بے وفائی کرنے والا برباد ہو جاتا ہے۔ لوگ جتنا بھی دل دکھائیں یہ یاد رکھا کریں کہ جب اللہ کے بندے ہمیں توڑتے ہیں تو ان کا توڑنا ہمیں اللہ سے جوڑتا ہے۔ اپنی اچھائی کو ثابت نہ کرو، وقت ایک دن اسے خود ثابت کر دے گا۔ سچے لوگ تعریف کے محتاج نہیں ہوتے، کیونکہ اصلی پھولوں پر کبھی عطر نہیں لگایا جاتا۔ غم ہو یا خوشی، اللہ والوں کو یہ دونوں اللہ کے اور قریب لے جاتے ہیں۔ حد سے زیادہ نرم دلی بھی بہت بھاری پڑتی ہے۔ انسان اپنی زندگی میں گزرتا ہوا وقت تو نہیں دیکھ سکتا، لیکن اس گزرے ہوئے وقت میں بہت کچھ دیکھ لیتا ہے۔ عزت، محبت، احساس، پیار، شفقت اور خلوص ایسے ادھار ہیں جو ضرور واپس ملتے ہیں۔ اپنے دن کی ابتدا 3 چیزوں کے ساتھ کیجیے: کوشش، سچ، یقین۔ کوشش بہتر دن کے لیے، سچائی اپنے کام کے ساتھ، یقین اللہ کی ذات پر۔ بات میں وزن پیدا کرنے کے لیے آواز کا اونچا ہونا ضروری نہیں، بات کا سچا ہونا ضروری ہے۔ اپنی اولاد کو اپنا دوست بنا کر اچھا انسان بنا دو، ورنہ برے لوگ اپنا دوست بنا کر انہیں برا انسان بنا دیں گے۔ درد سر سے حفاظت۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حمام یعنی غسل خانہ سے نکلنے کے بعد قدموں کو ٹھنڈے پانی سے دھونا درد سر سے حفاظت کا ذریعہ ہے۔ میاں بیوی میں عشق محبت بڑھانے کا پاکیزہ نسخہ۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جس برتن سے منہ لگا کر پانی نوش فرماتی تھیں، اسی برتن میں اسی جگہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنا منہ لگا کر پانی نوش فرماتے تھے۔ گالی دینا بند۔ جو بندہ گالی دیتا ہے اس کی زبان کو درود ابراہیمی 3 بار پڑھ کر ہدیہ کریں، انشاءاللہ گالی دینا چھوڑ دے گا۔ نافرمان دل۔ جو شخص روزانہ ہر نماز کے بعد 70 بار یا رحمانو پڑھے گا
اس کے دل سے ہر قسم کی سختی اور غفلت انشاءاللہ دور ہو جائے گی۔ قبول کر لینا چاہیے ماں باپ کا حکم چاہے ناگوار ہو، غریب کی دعوت چاہے اس میں تکلیف ہو، دوست کا ہدیہ چاہے حقیر ہو، نصیحت کی بات چاہے کڑوی ہو، نیک بیوی کی محبت چاہے بدصورت ہو۔ بہت پیاری دعا، یا اللہ جو تو نے عطا کیا اور جو تو نے عطا نہیں کیا اور جو تو نے دے کر لیا ان سب پر تیرا شکر، کیونکہ جو تو نے عطا کیا وہ تیری نعمت اور جو تو نے نہیں عطا کیا وہ تیری حکمت اور جو تو نے دے کر لے لیا وہ ہمارا امتحان۔ یا اللہ ہمیں ہر حال میں تیرا شکر کرنے والا بنا دے۔ یا اللہ میری ہر صبح کا آغاز میری محنت تیری رحمت، میری حرکت تیری برکت، میرا سفر تیری حفاظت اور ہر شام کا اختتام میری توبہ تیری قبولیت پر ہو، آمین۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، اگر زندگی کو ہمیشہ خوشیوں کے ساتھ گزارنا چاہتے ہو تو غمزدہ لوگوں کے غم سنا کرو، کبھی دکھی نہیں رہو گے۔ علم اپنی غلطی مانتا ہے، جہالت نہیں مانتی۔ نوکروں کے ساتھ آقا نہ بنو، انسان بنو۔ منافق دوست اور سایہ میں کوئی فرق نہیں ہوتا، دونوں روشنی میں آپ کے ساتھ ہوتے ہیں اور اندھیرے میں غائب ہو جاتے ہیں۔ ہارنا تب ضروری ہوتا ہے جب لڑائی اپنوں سے ہو، اور جیتنا تب ضروری ہوتا ہے جب لڑائی اپنے آپ سے ہو۔ کامیاب ہونے کے لیے دوستوں کی ضرورت ہوتی ہے، لیکن بہت زیادہ کامیاب ہونے کے لیے دشمنوں کی ضرورت ہوتی ہے۔ اندھیرے سے اندھیرے کو ختم نہیں کیا جا سکتا، صرف روشنی ہی اندھیرے کو ختم کر سکتی ہے۔ ٹھیک اسی طرح نفرت سے نفرت کو ختم نہیں کیا جا سکتا، صرف پیار ہی نفرت کو ختم کر سکتا ہے۔ وہی لوگ اپنی تنقید کو برداشت کرتے ہیں جو سچ مچ اپنی بہتری کے خواہاں ہوتے ہیں۔ وقت اور سمجھ ایک ساتھ خوش قسمت لوگوں کو ملتے ہیں، کیونکہ اکثر وقت پر سمجھ نہیں ہوتی اور سمجھ آنے تک وقت نہیں رہتا۔ اپنے ہمسفر سے اپنے جیسا ہونے کی توقع مت کرو، کیونکہ تم کسی کا سیدھا ہاتھ اپنے سیدھے ہاتھ میں پکڑ کر نہیں چل سکتے۔ نصیحت جتنی نرمی سے کی جائے اتنا ہی اثر کرتی ہے۔ ہم سب مشکل کام کرنے سے گھبراتے ہیں، حالانکہ آسانیاں مشکل کام کرنے ہی سے پیدا ہوتی ہیں۔ دنیا کا کوئی بھی جذبہ حد سے زیادہ بڑھنے لگ جائے تو نقصان دینے لگتا ہے، چاہے وہ محبت ہی کیوں نہ ہو۔ لوگوں کے چھوڑنے کی دیر تھی، میرے اللہ نے مجھے پھر سے تھام لیا۔ دنیا کی لذتوں کو ختم کرنے والی چیز موت کو کثرت سے یاد کرو۔ قبر کے اندر یا قبر کے باہر کسی ایک جگہ تو مشقت اٹھانی ہی پڑے گی، کہاں اٹھانی ہے انتخاب آپ خود کر لیں۔ دل کی دوا کیا ہے؟ قرآن کی تلاوت، تنہائی کے آنسو، اچھی صحبت اور قیام اللیل۔ آپ کی زندگی میں کسی بھی تکلیف کو روکنے کا واحد طریقہ یہ ہے کہ آپ اس حقیقت کو قبول کر لیں کہ کچھ بھی آپ کا نہیں ہے، کچھ بھی آپ کا نہیں تھا اور کچھ بھی آپ کا کبھی نہیں ہوگا۔ یہ سب دنیاوی وابستگیاں اللہ تعالیٰ کی طرف سے عطا کرتا ہے، اللہ تعالیٰ ہی کی ہیں اور اللہ ہی کی طرف لوٹ کر جانے والی ہیں۔ الحمدللہ رب العالمین۔ اگر کوئی مسلمان اسلام کے بارے میں کچھ پوسٹ کرتا ہے، یہ مت سمجھو کہ وہ کامل یا متقی ہونے کا دعویٰ کر رہے ہیں۔ ہم سب گنہگار ہیں، وہ صرف اپنے آپ کو اور دوسروں کو نصیحت کر رہے ہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اور نصیحت کرتے رہیے، کیونکہ نصیحت ایمان